میں مسجد کے باہر ٹوپیاں بیچتی ہوں۔ یہ کام میں نے خود نہیں چنا بلکہ غربت نے میرے ہاتھ میں تھمایا ہے۔ ہر جمعے کی صبح جب گھروں میں ناشتہ تیار ہو رہا ہوتا، میں اپنی میلی سی تھیلی میں رنگ برنگی ٹوپیاں بھر کر گھر سے نکل جاتی ہوں۔ یہ راستہ جو میرے گھر سے مسجد تک جاتا ہے میرے قدموں کو ازبر ہو چکا ہے۔ ہر گلی، ہر موڑ، ہر درخت سے میری شناسائی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں یہ سب کیسے سہ رہی ہوں، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ اگر میں نہ نکلی تو میرے گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑ جائے گا اور میرے چھوٹے بہن بھائی بھوکے سو جائیں گے۔ میری زندگی میں راحت کی گنجائش نہیں۔ میری ماں کی وفات کو سالوں گزر گئے، مگر اس کی کمی آج بھی میرے دل میں گہرا خلا بنائے ہوئے ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید میرے کندھوں پر یہ ذمہ داری نہ آتی، لیکن شاید یہ میری قسمت میں لکھا تھا۔ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، کچھ ترس کھا کر، کچھ تمسخر سے، اور کچھ ایسے جیسے میں ایک معمولی سی چیز ہوں۔ جب میں اپنی ٹوپیوں کی قیمت بتاتی ہوں تو اکثر لوگ بھاؤ تاؤ کرنے لگتے ہیں۔ انہیں میری ضرورت نہیں، انہیں سستی چیز چاہیے۔ بعض تو ادھار مانگتے ہیں جیسے میں کوئی دکاندار ہوں جس کے پاس بہت مال ہے، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ انکار کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ میں جانتی ہوں کہ جو آج نہیں دے گا وہ کل بھی نہیں دے گا، لیکن پھر بھی مسکرا کر کہہ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اگلے جمعے کو دے دیجیے گا۔ میرے والد بیمار ہیں، بستر پر پڑے رہتے ہیں، اکثر کھانستے کھانستے بے جان ہو جاتے ہیں۔ جب رات کو میں ان کے کمزور چہرے کو دیکھتی ہوں تو میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ میری چھوٹی بہن جو صرف 7 سال کی ہے رات کو بھوکی سوتی ہے۔ میرا 10 سالہ بھائی فجر کی اذان سے پہلے جا کر پانی پی کر دوبارہ سو جاتا ہے تاکہ پیٹ کی آگ بجھ جائے۔ میں سب آنکھوں سے دیکھتی ہوں لیکن کچھ کر نہیں پاتی۔ بس صبح کا انتظار کرتی ہوں تاکہ ٹوپیوں کی گٹھری اٹھا کر دوبارہ مسجد کے باہر جا بیٹھوں اور دوپہر کے ایک وقت کے کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ مسجد کے باہر بیٹھنا میرے لیے صرف روزگار نہیں، ایک طرح کا سکون بھی ہے۔ جب اندر سے خطبے کی آواز آتی ہے تو دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ میرے کانوں میں کوئی راز کی بات کہہ رہا ہو، کوئی امید جگا رہا ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ میرے حالات بدل جائیں، کہ میرے والد صحت یاب ہو جائیں، میرے بہن بھائی کبھی بھوکے نہ سوئیں، لیکن یہ دعائیں اب تک قبول نہیں ہوئیں۔ پھر بھی میں مانگتی رہتی ہوں کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ پچھلے کچھ دن سے میں ایک بات نوٹ کر رہی تھی کہ ہر جمعے کو ایک عجیب سی چیز ہو رہی تھی۔ جیسے ہی جمعے کی نماز کا وقت آتا، ایک خوبصورت سا نوجوان پہلی صف میں آ کر سب سے پہلے بیٹھ جاتا۔ گہری آنکھیں، سنجیدہ چہرہ اور خاموش طبیعت۔ وہ نماز کے بعد جب باہر نکلتا ہے تو میری طرف دیکھ کر مسکرا کر دیکھتا ہے۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ شاید میں غلط فہمی کا شکار ہوں، لیکن یہ ہر جمعے کا معمول بن چکا ہے۔ وہ کچھ بھی کبھی نہیں کہتا، بس مسکراتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ یہ مسکراہٹ عام نہیں لگتی، جیسے اس کے پیچھے کوئی بات چھپی ہو۔ میں کئی بار سوچتی ہوں کہ اسے روک کر پوچھوں کہ وہ مجھے کیوں ایسے دیکھتا ہے، لیکن پھر دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دن جب میری گٹھری میں ٹوپیاں کم ہو گئی، میں نے تھیلی کھولی تاکہ پیسے گن سکوں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پیسے معمول سے زیادہ تھے، حالانکہ میں نے کم چیزیں بیچی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ شاید میں نے غلط گن لیا ہو، لیکن نہیں، پیسے واقعی زیادہ تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اگلے جمعے کو میں نے جان بوجھ کر نوٹ کرنے کی کوشش کی۔ میں ہر ایک خریدار کو غور سے دیکھتی رہی لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ نماز ختم ہوئی اور وہی نوجوان جب باہر نکلا تو اس بار بھی مسکرا کر دیکھا اور چلا گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی میں نے تھیلی دیکھی، پیسے پھر زیادہ تھے۔ اب کی بار میں واقعی گھبرا گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا کوئی مجھ پر احسان کر رہا تھا یا کوئی کھیل؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ شاید مسجد میں کوئی نیک دل انسان ہے جو چھپ کر مدد کر رہا ہے، لیکن کون اور کیوں؟ اس رات گھر واپس آتے ہوئے مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں بار بار پیچھے دیکھتی لیکن گلی سنسان تھی۔ دل میں خوف سا بیٹھ گیا۔ میں نے دعا کی کہ یہ سب محض میرا وہم ہو، لیکن وہم بار بار حقیقت بن کر میرے ذہن پر سوار ہو جاتا۔ میں ساری رات جاگتی رہی، چھت کو گھورتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا کوئی مجھ پر نظر رکھ رہا ہے۔ میرے باپ کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی، دوائیں ختم ہو چکی تھی اور میرے پاس مزید خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ میں مسجد سے باہر اس امید کے ساتھ بیٹھی تھی کہ آج کچھ زیادہ ٹوپیاں بک جائیں گی، لیکن خریدار کم تھے۔
میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔ مجھے اب محسوس ہونے لگا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عام نہیں، کوئی ہے جو میرے قریب ہے لیکن نظر نہیں آتا، کوئی ہے جو میری تکلیف جانتا ہے، جو میرے آنسو دیکھتا ہے، جو شاید میری دعاؤں کا جواب بن کر آیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس راز سے پردہ اٹھنا بھی باقی ہے، لیکن میرا دل بے چین تھا۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ جان لوں کہ یہ مسکراہٹ کے پیچھے چھپی کہانی کیا ہے۔ کیا یہ صرف ایک نیک دل انسان ہے یا اس سے زیادہ کچھ؟ سب سے بڑی بات یہ کہ میں اس کے لیے کیا ہوں؟ اس دن عجیب سی کیفیت میں تھی میں۔ ہر جمعے کی طرح میں نے اپنی میلی سی تھیلی میں ٹوپیاں بھر کر مسجد کے باہر اپنا مخصوص کونا سنبھال لیا۔ دھوپ کی تمازت میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں بنا رہی تھی، لیکن میرا دھیان اس دن محض پیسوں پر تھا۔ پچھلے کچھ جمعوں سے جو ہو رہا تھا وہ سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے جتنا بیچا ہوتا گنتی کرتے ہوئے ہمیشہ پیسے زیادہ نکلتے۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید میں غلط گن رہے ہوں یا کوئی بھول ہو رہی ہے، لیکن جب یہ بات مسلسل ہونے لگی تو میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ کوئی انجانا سا خوف میرے دل میں گھر کر چکا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں تو بس اپنی ٹوپیاں بیچنے آتی تھی، 2-4 روپے بچا کر اپنے بیمار باپ کی دوا لانے کی امید رکھتی۔ یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی تھی؟ کیا کوئی میری حالت پر ترس کھا رہا تھا؟ لیکن اگر ترس کھا رہا تھا تو کھل کر کیوں نہیں؟ میں ہر نماز کے بعد جلدی سے پیسے گنتی اور جب معمول سے زیادہ نکلتے تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگتا۔ میں کسی کی مدد سے نہیں بلکہ مجھے کسی کی نیت سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس دن بھی میں نے ہر جمعے کی طرح اپنے گاہکوں پر خاص نظر رکھی تھی۔ میں ہر اس شخص کو غور سے دیکھتی جو میری طرف ہاتھ بڑھاتا یا اپنی جیب میں سے پیسے نکالتا۔ میں ہر نوٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتی کہ شاید کوئی سراغ مل جائے، لیکن کچھ نہیں ملا۔ جب نماز ختم ہوئی تو لوگ آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے۔ میں نے ایک بار پھر پہلی صف میں بیٹھے اس نوجوان کو دیکھا، وہی اجنبی جس کا چہرہ مجھے ازبر ہو چکا تھا۔ وہ ہر دفعہ پہلی صف میں بیٹھتا تھا، خاموشی سے نماز پڑھتا اور جاتے ہوئے میری طرف ایک نظر مسکرا کر دیکھتا۔ آج بھی وہی ہوا، لیکن آج میں نے نوٹ کیا کہ جب وہ گزر رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اس نے بڑی مہارت سے میری تھیلی میں ڈال دیا۔ وہ لمحہ چند سیکنڈ کا تھا، لیکن میری آنکھوں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ میں نے فوراً تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور میں نے اندر سے کچھ نوٹ نکالے۔ یہ وہی پیسے تھے جو ہمیشہ اضافے نکلتے۔ اب میں جان چکی تھی کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، میں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے آواز دینے کے لیے لب کھولے، الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اسے روکوں، اس سے سوال کروں، لیکن میرے قدموں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ جب وہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلا تو مجھے اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک اجنبی سے بات کرنے میں میری زبان ساتھ نہیں دے گی، لیکن ایسا ہی ہوا۔ میں کچھ کر نہیں پائی، بس خاموشی سے بیٹھ کر پیسے گنے جو ہاتھ میں تھے۔ اس دن بھی معمول سے زیادہ تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان پیسوں کو اٹھا کر پھینکوں، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے ان کی ضرورت تھی۔ میرے گھر میں آج رات کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میرے باپ کی دوائیاں ختم ہو چکی تھی اور میرے بہن بھائیوں کی آنکھوں سے امید، وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے بادل نخواستہ پیسے اپنی تھیلی میں ڈالے، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو کم ہونے کا نام نہ لیتی۔ گھر جاتے ہوئے راستہ معمول سے لمبا لگ رہا تھا۔ ہر قدم پر مجھے لگتا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں مڑ کر دیکھتی لیکن گلی سنسان تھی۔ ایک بار تو محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا نام پکارا اور میں رک گئی۔ ارد گرد دیکھا لیکن کچھ نہیں تھا۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑی۔ میں نے قدم تیز کیے لیکن وہ احساس میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے دور سے دیکھ رہا ہے۔ میرے دل میں خوف پیدا ہو رہا تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے اپنی سانسیں بھاری لگنے لگی۔ جب میں دروازے پر پہنچی تو میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگائی۔ دل ابھی تک زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں چھت کو گھورتی رہی، دیوار پر پڑتے سائے کو دیکھتی رہی، بار بار سوچتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اجنبی کون ہے جو مجھے ہر جمعے کو دیکھتا ہے اور خاموشی سے مدد کرتا ہے، سب سے اہم بات میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے۔ جتنا سوچتی میرا خوف بڑھتا جاتا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی سے بات کروں، کسی کو دل کی بات بتاؤں، لیکن کون تھا جو میری بات پہ یقین کرتا۔ میرے باپ کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ انہیں کچھ بتایا جا سکتا۔ میرے بہن بھائی اتنے چھوٹے تھے کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ میں تنہا تھی، بالکل تنہا۔ اس احساس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔
کئی دن تک یہی کیفیت رہی۔ میں ہر وقت محسوس کرتی کہ کوئی میرے قریب ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر قدم پر نظر رکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی گھر میں عجیب سی آوازیں آتی جیسے کوئی چل رہا ہو۔ میں دروازہ کھول کر دیکھتی لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ ایک رات تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے بستر کے قریب کھڑا ہے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی لیکن اندھیرا تھا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا آواز کمرے میں گونج رہی ہے۔ میں نے کمبل کے اندر چھپ کر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، کیوں ہے اور کب تک چلے گا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلے جمعے کو میں اجنبی سے ضرور بات کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اسے روکوں گی، اس سے پوچھوں گی کہ کون ہے، کیوں میری مدد کر رہا ہے، کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے۔ لیکن کیا میں واقعی ایسا کر پاؤں گی یا پھر میری زبان گنگ ہو جائے گی؟ یہ سوال میرے دل میں گردش کر رہا تھا اور میں بے چینی سے اگلے جمعے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی کی مشکلات اتنی بے دردی سے میرا راستہ روکیں گی، کہ ہر قدم پر ایک نئی آزمائش میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتی تو دوسرا سر اٹھا لیتا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے سر پر قرض کا بوجھ اس قدر بڑھ جائے گا کہ محلے کا ایک عام سا دکاندار بھی مجھے آنکھیں دکھانے لگے گا۔ چچا نعیم جو ہمیشہ مسکرا کر بات کرتا، اب جب بھی دکان پر جاتی تو تیوری چڑھا کر دیکھتا۔ اس کی نظروں میں جو بدلے کا رنگ تھا وہ میں روز محسوس کر رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کرنے لگا ہے۔ ایک دن جب میں اس کے پاس راشن لینے گئی تو اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، نبیلہ دیکھ لو، یا تو پیسے دو یا پھر اپنا گھر چھوڑنے کی تیاری کرو۔ تمہارے باپ کے علاج کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں تو تم پر ترس کھا کر اتنے دن سے ادھار دے رہا تھا، لیکن اب نہیں۔ یا تو کل تک پیسے دو یا پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کی آواز میں جو سختی تھی وہ میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئی۔ میں نے گھر واپس آ کر جب اپنے باپ کو اس بات کا بتایا تو وہ آنکھیں بند کر کے بے بسی سے ٹھنڈی سانس لینے لگے۔ مجھے ان کے چہرے پر صرف بیماری نہیں بلکہ وہ شرمندگی بھی دکھائی دے رہی تھی جو ایک باپ اپنی اولاد کے سامنے کچھ نہ کر سکنے پر محسوس کرتا۔ میں نے چاہا کہ انہیں تسلی دوں، ان سے کہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میری اپنی آواز میں میرا یقین نہیں تھا۔ میرا دل جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ اوپر سے میری چھوٹی بہن کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ فیس نہیں دی جا سکی تھی۔ وہ معصوم سی آنکھوں سے مجھے دیکھتی اور پوچھتی، آپ فیس کب دیں گی آپی؟ میں اسکول کب جاؤں گی؟ میں کیا جواب دیتی اسے؟ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں صرف اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ لیکن میرے اندر کی جنگ مجھے ہر رات رونے پر مجبور کر دیتی۔ میں بستر پر لیٹ کر اندھیرے کو گھورتی اور سوچتی کہ آخر میری زندگی میں خوشی کیوں نہیں؟ کیا غربت کا داغ میرے ماتھے پر ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا؟ پچھلے کچھ دن سے ایک اور چیز میری پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں نے اس اجنبی لڑکے جس کا نام فرحات تھا، اس کو مسجد کے بعد کئی بار ہمارے محلے میں دیکھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر کے قریب سے گزرتا لیکن مجھ سے بات کرنے سے گریز کرتا۔ کبھی کبھی یوں لگتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن پھر خود ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ میرے دل میں سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے؟ کہیں وہ میرے مسائل سے واقف تو نہیں؟ لیکن اگر ہے بھی تو کھل کر سامنے کیوں نہیں آتا؟ اس کی خاموشی مجھے مزید الجھا رہی تھی۔ اسی الجھن کے ساتھ میں نے ایک رات بڑی مشکل سے آنکھیں بند کی۔ ایک عجیب سا خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ میں کسی اندھیرے جنگل میں کھڑی ہوں، درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے جیسے مجھے اپنی لپیٹ میں لینا چاہتے ہوں۔ میرے قدم منجمد ہو چکے تھے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ تبھی دھند کے بیچ سے فرحات نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں کسی عام انسان جیسی نہیں لگ رہی تھی، گہری، سنجیدہ اور ایک عجیب سے چمک لیے۔ وہ میری طرف آہستہ آہستہ بڑھا اور کہا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارا محافظ ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھیں کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سر کو جھٹک کر سوچا کہ یہ محض ایک خواب تھا، ایک اتفاق۔ فرحات کوئی عام انسان ہے، کوئی محافظ نہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی ابھی بھی باقی تھی۔ اگلے دن جو ہوا اس نے میرے خواب کو مزید پراسرار بنا دیا۔ صبح جب میں گھر کے دروازے پر بیٹھی تھی تو محلے میں شور سنائی دیا۔ لوگ چلا رہے تھے، چچا نعیم کی دکان جل گئی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئی۔ دکان مکمل طور پر راکھ ہو چکی تھی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کچھ بھی بچا نہیں تھا۔ لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ حادثہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر آگ لگائی، لیکن جو بات میرے دل کو ہلا کر رکھ گئی
وہ چچا نعیم کا الزام تھا۔ اس نے لوگوں کے سامنے میری طرف انگلی اٹھائی اور کہا، یہ سب نبیلہ کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے بددعا دیا مجھے، میں نے اس سے پیسے مانگے تھے اور دیکھو تو کیا ہوا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کب بددعا دی؟ میں نے تو صرف اللہ سے آسانی مانگی تھی۔ لوگوں کی نظریں مجھ پر تھی اور میں صفائی دینے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی، لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، کچھ مجھے مجرم کی طرح دیکھ رہے تھے۔ میں وہاں سے بھاگ کر گھر آئی۔ میری سانسیں بے ترتیب تھی اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک مصیبت میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ میں نے بستر پر گر کر رونا شروع کر دیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں بے قصور ہوں، لیکن کیا یہ کافی تھا؟ میں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تو کسی کا برا نہیں چاہا۔ وہ رات میرے لیے بہت لمبی تھی۔ میں بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی اور فرحات کا چہرہ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو بات تھی، وہ خواب جو اس نے مجھ سے کہا تھا، سب کچھ ایک معمہ بن چکا تھا۔ کیا یہ واقعی محض اتفاق تھا یا کوئی غیر معمولی بات تھی جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ کیا واقعی وہ میرا محافظ تھا یا یہ سب میری ذہنی اختراع تھی؟ میرے دل میں سوالوں کا طوفان تھا، لیکن جواب کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی ایسی کہانی بن چکی ہے جس کا ہر صفحہ پراسراریت میں لپٹا ہوا ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں مجھے ان سوالوں کے جواب ملیں گے یا میری زندگی یوں ہی مشکلات میں گھری رہے گی؟ میں اس دن بے بس ہو کر مسجد کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں ایک عجیب سی گھٹن اور زبان پر بس ایک ہی سوال تھا، یا اللہ، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تو کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے گھر میں غربت کا اندھیرا تھا، میرے باپ کی بیماری ان کی ہڈیاں توڑ رہی تھی، میری بہن کی پڑھائی چھوٹ چکی تھی اور چچا نعیم جیسے لوگ ہماری عزت خاک میں ملانے کو تیار تھے۔ کیا زندگی واقعی اتنی بے رحم ہو سکتی ہے؟ میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، لیکن میرا دل بھر آیا۔ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ الفاظ گلے میں اٹک رہے تھے اور آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے کہ سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ مجھے لگا کہ شاید میں صدیوں سے روتی جا رہی ہوں اور شاید کوئی میری آواز سننے والا نہیں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں پونچھی، سر اٹھایا اور جو چہرہ میں نے دیکھا وہی پہلی صف والا اجنبی تھا۔ دل زور سے دھڑکا۔ اس کے چہرے پر وہی پراسرار سنجیدگی تھی جو ہمیشہ مجھے محسوس ہوتی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں عجیب سے چمک تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو، جیسے صدیوں سے کوئی راز اس کے دل میں دفن ہو اور آج وہ اسے میرے سامنے کھولنے والا ہو۔ میں نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور جو الفاظ اس نے کہے وہ سن کر میرا وجود ساکت ہو گیا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ میں تمہیں صدیوں سے چاہتا ہوں۔ میرے اندر ایک زلزلہ سا آ گیا۔ میں نے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے۔ میرے ہاتھ سرد ہو رہے تھے، دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ مجھے لگا شاید اب یہ سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے مشکل سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اس کی بات میرے دل میں اتر چکی تھی۔ صدیوں سے چاہتا ہوں؟ کیا یہ مذاق ہے یا یہ؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں، پھر وہ یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ میں نے مزید پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن قدم منجمد ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو زبردستی سنبھالا، نظر جھکائی اور تیز قدموں سے نکل گئی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ جتنی دور جا سکتی تھی گئی، لیکن اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ صدیوں سے چاہتا ہوں، یہ کیا بات تھی؟ کوئی انسان ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ گھر پہنچ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ کسی سے کہوں، لیکن کس سے؟ ابا بیمار تھے، بہن معصوم، اور محلے میں کون میری بات پہ یقین کرتا؟ میں نے سر پکڑ کر بستر پر بیٹھی۔ فرحات کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو بات تھی وہ عام انسانوں جیسی نہیں تھی۔ دل میں خوف تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک احساس تحفظ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ اگلا دن بھی عجیب تھا۔ میں صبح ابا کے کمرے میں گئی تو وہ بستر پر نہیں تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، اتنے میں ابا صحن سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنے دن سے بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے اور آج وہ خود چل کر باہر جا رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے جلدی سے ان سے قریب جا کر پوچھا، ابا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ اٹھ کر کیسے چلنے لگے
انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ بیٹی، آج میں جب صبح اٹھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں کبھی بیمار تھا ہی نہیں، جیسے کسی نے میری بیماری کھینچ لی ہو۔ میں نے اتنی ہمت محسوس کی کہ خود ہی باہر آ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا کی صحت یابی میرے لیے خوشی کی بات تھی، لیکن میرے دل میں ایک سوال ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے میں ان کے سرانے بیٹھی دعا کری تھی، لیکن آج ایسا کیا بدل گیا؟ میری آنکھوں کے سامنے فرحات کا چہرہ آیا۔ کیا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے سر جھٹک کر اس خیال کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن میرے دل میں خوف سا بیٹھ گیا۔ اگلے چند دن میں عجیب عجیب باتیں ہونے لگی۔ جو کام مشکل لگتے تھے وہ خود بخود آسان ہو رہے تھے۔ ابا کی دوا ختم ہو گئی، لیکن انہیں دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ گھر کے باہر دکاندار جو کل تک قرض کے پیسے مانگ رہا تھا اب خاموشی سے نظر چرا رہا تھا، جیسے اسے مجھ سے ڈر لگنے لگا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں جتنا اس بارے میں سوچتی اتنا ہی میرا دل گھبرانے لگتا۔ رات کو سونے کی کوشش کرتی تو خواب میں فرحات کا چہرہ دکھائی دیتا، وہی پراسرار آنکھیں، وہی گہری مسکراہٹ۔ وہ خواب میں بار بار کہتا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں تمہارا محافظ ہوں۔ میں خواب میں چیخنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ تم کون ہو، کیا چاہتے ہو، لیکن میری آواز نہیں نکلتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ یہ سب میرا وہم ہے، شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں، لیکن جس طرح ہر مسئلہ خود بخود حل ہو رہا تھا اس سے انکار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا واقعی کوئی غیر معمولی چیز ہے جو میرے آس پاس تھی؟ کیا واقعی کوئی ایسی ہستی تھی جو مجھے بچا رہی تھی، یا یہ سب صرف ایک اتفاق تھا؟ جواب جو بھی تھا، میرا دل اس کے بوجھ تلے دب رہا تھا۔ میں جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتی اتنا ہی میری زندگی کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ فرحات کی حقیقت کیا تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں ہر پل گونج رہا تھا۔ کیا وہ واقعی ایک انسان تھا، یا کوئی ایسی مخلوق جو عام آنکھوں سے نظر نہیں آتی؟ میرے دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سی کشش بھی۔ میں اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس کے قریب جانے کا دل بھی کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کہانی کا کیا کروں جو مجھے الجھاتی جا رہی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے دامن میں خوشیوں کے چند لمحے آتے ہی گزر جائیں گے۔ ان کی جگہ ایک ایسی خوفناک تاریکی لے لے گی جس میں سانس لینا بھی مشکل ہوگا۔ ابا کی صحت یابی کے بعد جو سکون میرے دل میں آیا وہ چند دن بھی نہیں ٹھہرا۔ محلے میں عجیب سی افواہ گردش کرنے لگی۔ کہتے تھے کہ کالا عامل آیا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس جنات کو قابو کرنے کی طاقت ہے۔ میں نے پہلے تو ان باتوں پر دھیان نہیں دیا، مگر محلے کی عورتیں جب میرے گھر آ کر سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگیں تو مجھے لگا جیسے ان کے لفظوں کے کانٹے میرے دل میں پیوست ہو رہے ہیں۔ میں نے دروازے کی آڑ سے سنا کہ وہ میرے بارے میں بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، تبھی تو اس کے باپ کی بیماری اچانک ٹھیک ہو گئی، کوئی نہ کوئی سایہ ہے اس پر۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ دل چاہا کہ باہر جا کر ان سے پوچھوں کہ آخر ان کی نظر میں نے کیا گناہ کیا ہے، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی تھی۔ اس دن شام کو چچا نعیم ہمارے گھر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خباثت تھی جو ہمیشہ میرے دل کو بے چین کرتی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں وہی زہر تھا جو وہ ہمیشہ میرے لیے لے کر آتا تھا۔ نبیلہ بیٹی، تمہارے نصیب بڑے اونچے ہو گئے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اب تمہارے گھر میں فرشتے آتے ہیں۔ اس کے الفاظ میں اتنا طنز تھا کہ میں نے بے اختیار نظر جھکائی۔ مجھے اب کی بات سمجھ نہیں آ رہی چچا، میں نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن میرے الفاظ میں جو لرزش تھی وہ شاید اس نے محسوس کر لی۔ نہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، میں نے ایک عامل سے بات کی ہے جو جنات کو قابو کرنا جانتا ہے، وہ سب سچ اگلوا لے گا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑی۔ چچا نعیم کی بات میں خوفناک حقیقت چھپی تھی۔ وہ مجھے برباد کرنا چاہتا تھا، اور اس بار اس کے ہاتھ میں ایسا ہتھیار تھا جس سے بچنا مشکل تھا۔ کالا عامل؟ محلے کے لوگ اس کے پاس چھوٹی چھوٹی خواہشیں لے کر جا رہے تھے۔ وہ ان کی باتوں کو اس طرح سن رہا تھا جیسے وہ ان کی قسمت کا مالک ہو۔ میں نے سنا تھا کہ وہ عورتوں کے اوپر کالا سایہ چڑھانے کا الزام لگا کر انہیں بدنام کرتا تھا۔ محلے میں 2-3 عورتیں پہلے ہی اس کی وجہ سے بدنام ہو چکی تھی۔ میرے دل میں خوف کا سمندر موجزن ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، کس سے بات کروں، کون میری مدد کرے گا۔ رات کو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہر آہٹ پر میرا دل دہل رہا تھا۔ ایک بار تو مجھے لگا کہ کوئی میرے کمرے کے باہر کھڑا ہے۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دل میں دعا کری تھی کہ یہ سب میرا وہم ہو، لیکن دل کا وہم بھی تو اکثر حقیقت سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔
میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند کہاں آ رہی تھی۔ اسی عالم میں مجھے اچانک خواب میں فرحاد نظر آیا، وہی پراسرار چہرہ، گہری آنکھیں جو لگتا کہ میری روح میں جھانک رہی ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سا سکون تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، جیسے وہ جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا، چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ اس کی آواز میں ایسی گونج تھی جو حقیقت میں خواب سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن میرے قدم منجمد ہو گئے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن آواز گلے میں ہی دب گئی۔ میں بے بس کھڑی رہی اور وہ آہستہ آہستہ دھند میں گم ہو گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، سانس پھولا ہوا تھا، دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن مجھے لگا کہ کوئی میرے آس پاس موجود ہے۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، تبھی مجھے صاف صاف آواز سنائی دی، جیسے کوئی مجھے میرے کمرے کے باہر کھڑا ہو کر دھیمی آواز میں میرا نام لے رہا ہو۔ نبیلہ، نبیلہ! میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑی۔ میں نے لحاف زور سے اپنے ارد گرد لپیٹا، آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھنے لگی۔ میرا دل چاہا کہ کوئی مجھے آ کر سنبھالے، لیکن میں اکیلی تھی۔ اندھیرے میں اس آواز کے درمیان میں نے خود کو بالکل بے بس محسوس کیا۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں چچا نعیم سے بات کروں گی، لیکن جب میں باہر نکلی تو دیکھا کہ محلے کے لوگ عامل کے ارد گرد جمع تھے۔ وہ ایک اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، یہ لڑکی عام نہیں، اس کے ساتھ کوئی سایہ ہے جو اسے طاقت دے رہا ہے۔ اگر اسے روکا نہیں گیا تو یہ ہم سب کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ میرے کانوں میں اس کے الفاظ زہر کی طرح اتر رہے تھے۔ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں وہی نفرت دیکھی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں انہیں بتاؤں کہ میں عام انسان ہوں، کہ میرے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ عامل کی باتیں ان کے دلوں میں گر کر رہی تھی، اور میں بے بس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسی شام جب میں گھر واپس آئی تو دروازے کے باہر ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر کچھ لکھا ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر آئی، لیکن میرا دل گھبرا رہا تھا۔ کیا یہ کالا عمل تھا؟ کیا وہ واقعی مجھے برباد کرنے آ رہا تھا؟ اس رات مجھے دوبارہ وہی آوازیں سنائی دی۔ اس بار دروازے کے باہر قدموں کی چاپ تھی۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کے قریب جا کر جھانکا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی، لیکن ابھی میں سنبھلی نہیں تھی کہ پیچھے سے فرحاد کی آواز آئی، ڈرنے کی ضرورت نہیں نبیلہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا، صرف وہی آواز جو میرے دل میں گونج رہی تھی۔ کیا یہ میرا وہم تھا یا حقیقت؟ میں نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا عام نہیں تھا، اور شاید یہ سب ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسے حالات پیش آئیں گے جو عقل سے ماورا ہوں گے۔ زندگی میں جتنے دکھ اور تکلیفیں میں نے اب تک جھیلی تھی وہ سب عام انسانی مسائل تھے، لیکن اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان تمام مسائل سے بہت مختلف تھا۔ محلے میں عامل کے آنے کے بعد حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ہر جگہ میرے خلاف زہر گھول رہا تھا۔ میں جہاں جاتی لوگوں کی نظریں مجھ پر جمی ہوتی۔ سرگوشیاں، طنز بھرے جملے اور بدگمانی کی نظروں کا سامنا کرتے میرا دل بھاری ہو چکا تھا۔ ایک وقت تھا کہ جب میں لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے ہمدردی دیکھتی، لیکن اب ان کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی۔ میں نے راتوں کو سوتے ہوئے اکثر دعا کی کہ یا تو سب ختم ہو جائے یا میں خود ختم ہو جاؤں، لیکن اس رات جو کچھ ہوا اس نے میری زندگی کو ایسی نہج پر لا کھڑا کیا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ عامل نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک خاص تعویذ بنا رہا ہے جو میرے اندر چھپے ہوئے سائے کو ختم کر دے گا۔ میں نے ان باتوں کو سن کر خود کو تسلی دی کہ یہ سب محض ڈرامہ ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں خوف ہمیشہ موجود رہتا۔ اس رات جب میں سونے کی کوشش کر رہی تھی تو اچانک میرے کمرے کی کھڑکی زور سے بجی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، دل دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازے کی کنڈی چیک کی اور بستر پر واپس جانے ہی والی تھی کہ اچانک ایک دردناک چیخ سنائی دی۔ یہ آواز باہر سے آ رہی تھی، عامل کے گھر سے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور باہر نکل آئی۔ محلے والے بھی جمع ہو چکے تھے۔ عامل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں باہر کو نکل رہی تھی اور زبان سے عجیب و غریب الفاظ نکل رہے تھے۔ لوگ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ شاید اس پر کسی طاقت کا حملہ ہوا ہے۔ میں دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دل میں عجیب گھبراہٹ تھی، لیکن ایک اطمینان بھی تھا کہ جو کوئی بھی یہ سب کر رہا ہے مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ میں نے اپنے قدم پیچھے کی طرف موڑے۔ ابا گھر پر اکیلے تھے، اس لیے میں جلدی سے گھر واپس آ گئی۔ دروازہ بند کر کے میں نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔
لیکن میرا دل اب بھی زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب واقعی کوئی غیر معمولی چیز تھی، کوئی غیبی مدد تھی، یا کوئی واقعی میری حفاظت کر رہا تھا، یا یہ محض اتفاق تھا۔ میری سوچوں کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب مجھے کمرے کے اندر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرا جسم ساکت ہو گیا۔ فرحاد میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر کوئی دھن نہیں تھی، کوئی راز نہیں تھا۔ یہ بالکل واضح تھا جیسے وہ ہمیشہ سے یہی تھا۔ میری آنکھیں پھیل گئی، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا جیسے میں سن سکتی ہوں۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرحاد کی آنکھوں میں گہرا سکون تھا، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی بھی تھی۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم جو کچھ دیکھ رہی ہو وہ حقیقت ہے۔ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں نبیلہ، میں جن زادہ ہوں۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ فرحاد نے گہری سانس لی۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، لیکن میں نے بہت وقت تمہیں دور سے دیکھا ہے۔ میں تم سے صدیوں سے محبت کرتا ہوں، تمہیں نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا۔ عامل نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس لیے میں نے روک دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے یہ سب سنا تھا، لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ حقیقت تھی یا خواب۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گی کہ تم جن زادے ہو؟ یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت نہیں۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ فرحاد نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اگر یہ کہانی ہے تو میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد ایک روشنی کی ہلکی سی لہر پھیلنے لگی۔ کمرے کی دیواریں جیسے سانس لینے لگیں۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں منجمد ہو گئیں۔ سامنے رکھی کتابیں ہوا میں بلند ہو گئیں، پھر دھیرے دھیرے واپس اپنی جگہ پر آ گئیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے سرگوشی کی۔ فرحاد نے دھیمی آواز میں کہا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں جن زادہ ہوں، لیکن میری محبت انسان کی طرح سچی ہے۔ میں نے اپنی حقیقت چھپائی کیونکہ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ میں تمہیں ہر مشکل سے بچاؤں گا، چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ میرے دل میں عجیب سا طوفان برپا تھا، خوف، حیرت اور ہمدردی، سب کچھ مل کر ایک بھنور بن گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی، لیکن فرحاد کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ وہ واقعی مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن کیا میں اس سچائی کو قبول کر سکتی تھی؟ کیا میں ایک ایسے شخص پر بھروسہ کر سکتی تھی جو انسان ہی نہیں تھا؟ میرے آنسو رخسار پر بہنے لگے۔ میں نے سر اٹھایا، لیکن فرحاد جا چکا تھا۔ کمرے میں صرف سکون تھا، یا شاید ایک عجیب سا خلا جو کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے دل میں دعا کی کہ جو بھی ہو سچ ہو، مجھے اس کا سامنا کرنے کی ہمت ملے، کیونکہ اب میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا وجود اتنا بھاری ہو جائے گا کہ جہاں سے گزروں وہاں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ محلے کے وہی لوگ جو کبھی میرے چہرے پر ہمدردی اور اپنائیت کے جذبات لیے ملتے، اب نظروں میں ایک عجیب سا شک لیے مجھے دیکھتے۔ گلی کے نکڑ پر بیٹھے لڑکے میرے گزرنے پر ہنستے، اور میں جانتی تھی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ عورتیں جو کبھی میرے حالات پر افسوس کیا کرتی، اب ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہتی، اور میں ان کی مسکراہٹ میں اپنی بے عزتی کے نشتر محسوس کرتی۔ یہ سب اس دن سے شروع ہوا تھا جب چچا نعیم نے محلے میں افواہ پھیلائی تھی کہ میرے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے جو مجھے بچاتی ہے، اور جو میرے خلاف جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ میں اپنے دروازے کے باہر کھڑی آوازوں کو سن رہی تھی، اپنے نام کو بدنام ہوتے سنا، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں خود کو بے گناہ ثابت کر سکوں۔ ہر دن میرے لیے مزید مشکل بنتا جا رہا تھا۔ صبح سویرے جب میں پانی بھرنے جاتی تو عورتیں اپنی بالٹیوں سمیت پیچھے ہٹ جاتی، جیسے میں نے ان پر کوئی سایہ ڈال دیا ہو۔ بازار جاتی تو دکاندار نظر نیچی کر لیتے، جیسے مجھے دیکھنے سے بھی گناہ ہو جائے گا۔ میں ہر رات بستر پر لیٹ کر خود سے سوال کرتی کہ آخر میرا کیا قصور ہے؟ کیا میرا یہ گناہ تھا کہ کوئی مجھے بچانے آیا تھا؟ کیا میں نے مانگا تھا یہ سب؟ فرحاد سے ملنے کے بعد میری زندگی سکون میں آنی چاہیے تھی، لیکن اب لگتا تھا کہ میں ایک جنگ میں ہوں جہاں ہر کوئی میرے خلاف کھڑا ہے۔ فرحاد اکثر میرے پاس آتا، وہی نرم مسکراہٹ اور پرسکون لہجہ لیے۔ اس کی موجودگی میں چند لمحے کے لیے میں خود کو محفوظ محسوس کرتی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ تم ان باتوں کو دل پر کیوں لیتی ہو؟ وہ ایک رات میرے قریب بیٹھا بولا، یہ لوگ تمہیں نہیں جانتے، ان کا کام ہے باتیں بنانا، تم ان سے بہتر ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ تمہارے لیے یہ کہنا آسان ہے فرحاد، تمہیں کسی کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا،
کسی کی باتیں نہیں سننی پڑتی، میں ہر دن مرتی ہوں۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور فرحاد کی آنکھوں میں گہری اداسی اتر آئی۔ میں جانتا ہوں نبیلہ، تمہارا درد محسوس کرتا ہوں، لیکن تم اکیلی نہیں ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن کیا واقعی وہ میرے ساتھ تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ اس کی طاقت تھی لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ لوگ مجھے دیکھتے، مجھے برا سمجھتے، میں کہاں تک اس پر بھروسہ کرتی؟ اگر کل کو وہ چلا گیا تو میں کہاں کھڑی ہوں گی؟ یہ سوال مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اس معاشرے میں گزاری جہاں عزت ہی سب کچھ تھی، لیکن اگر عزت بھی نہ رہی تو کہاں جاؤں گی؟ ایک دن جب میں مسجد کے قریب سے گزر رہی تھی تو خطیب کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ صبر اور اللہ کی مدد پر بات کر رہے تھے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ ان الفاظ نے میرے دل کو جھنجھوڑا۔ کیا میں نے اللہ سے مدد مانگی تھی؟ میں نے فرحاد پر بھروسہ کیا، اپنی قسمت کو کوسا، لیکن میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی۔ میں نے کبھی سجدے میں گر کر نہیں کہا کہ مجھے راہ دکھا دے۔ اس رات میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میں گنہگار ہوں، کمزور ہوں، میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن تو جانتا ہے۔ اگر میں بے قصور ہوں تو مجھے راہ دکھا، میرا دل مضبوط کر دے۔ اگر آزمائش ہے تو مجھے ہمت دے۔ یا اللہ، میں تھک چکی ہوں، میں نہیں جانتی کہ فرحاد کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن اگر وہ میرا سہارا ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بھروسہ ٹوٹے۔ میری دعا طویل ہوتی گئی، آنسو میرے گالوں سے بہتے جا رہے تھے۔ جب میں نے سر اٹھایا تو دل کچھ ہلکا محسوس ہوا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کی تو سکون کا احساس تھا۔ پہلی بار اپنے دل میں امید کی روشنی محسوس کی، لیکن اس رات کچھ اور بھی ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا ایک وسیع و عریض باغ میں ہوں، ہر طرف روشنی ہے لیکن کوئی سورج نہیں۔ پھولوں کی خوشبو اور ہوا کی نرمی نے مجھے سکون دیا۔ پھر میں نے فرحاد کو دیکھا، وہ میرے قریب آیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس بار کچھ مختلف تھا۔ میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا نبیلہ، میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں، لیکن فیصلہ تمہارا ہے۔ میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتی ہوں لیکن میں اکیلی نہیں ہوں، میں نے اللہ سے مدد مانگی ہے۔ اگر تم سچے ہو تو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ تم میری زندگی آسان بنا سکتے ہو۔ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ اگر تم میری زندگی میں رہنا چاہتے ہو تو مجھے خود سے مضبوط بناؤ، نہ کہ مجھ پر بوجھ بنو۔ فرحاد مسکرایا، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ تم نے آج صحیح راستہ چنا ہے نبیلہ، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ اس رات کے بعد میں نے ایک مختلف خود کو محسوس کیا۔ میں اب بھی محلے کی باتیں سنتی، اب بھی لوگ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتے، لیکن اب میرے دل میں ہمت سی آ گئی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ لوگوں کی باتوں سے زیادہ اللہ کا سہارا مضبوط ہے۔ فرحاد میرے قریب تھا، لیکن میں نے اسے اس شرط پر قبول کیا کہ میں صرف تبھی اس کا ساتھ دوں گی جب وہ میری عزت بحال کرنے میں ساتھ دے گا۔ میں نے جان لیا تھا کہ سہارے تبھی کارآمد ہوتے ہیں جب وہ ہمیں گرنے سے بچائیں، نہ کہ کمزور بنائیں۔ اب میں تیار تھی ایک نئی جنگ کے لیے، ایک نئے امتحان کے لیے۔ جب انسان محبت کرتا ہے تو شاید وہ نہیں جانتا کہ اس محبت کی قیمت کیا ہوگی، لیکن جب آزمائش آتی ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا سچا ہے۔ مجھے بھی یہی لگتا کہ میں نے فرحاد کو ایک سہارا سمجھ کر قبول کیا، لیکن جب اس کی زندگی خطرے میں پڑی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت تھی، وہ محبت جو جان کی بازی لگانے پر مجبور کرتی ہے۔ عامل نے فرحاد کو قابو کرنے کے لیے کالا جادو کیا اور اس کا اثر ہر گزرتے لمحے میں ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ جو کبھی میرا مضبوط دیوار کی طرح کھڑا ہوتا اب کمزور ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑنے لگی اور اس کی آواز جو میرے دل کو تسلی دیتی اب بوجھل اور بے جان لگنے لگتی۔ میں ٹھیک ہوں نبیلہ، اس نے کوشش کر کے کہا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں اس کے چہرے پر پڑتے درد کے سایوں کو دیکھ سکتی تھی۔ اس کے جسم میں جو توانائی تھی وہ جیسے قطرہ قطرہ کر کے ختم ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک نہیں ہو فرحاد، میری آواز بھر آ گئی۔ تم مجھ سے چھپا کیوں رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارا درد محسوس کر سکتی ہوں؟ فرحاد نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے میرے الفاظ اس کے دل کی گہرائی تک اتر گئے ہوں۔ یہ میرا مسئلہ ہے نبیلہ، میں نہیں چاہتا کہ تم اس میں شامل ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، آنسو میری آنکھوں میں تھے لیکن میری آواز مضبوط تھی۔ اور میں کیسے تمہیں مرتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں؟ کیا یہی محبت ہے؟ میں تمہاری زندگی کا حصہ ہوں فرحاد، اگر تمہیں تکلیف ہے تو میں اسے برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے پتہ چلا کہ عامل نے ایک ایسا جادو کیا تھا جو فرحاد کی جان لے سکتا تھا، اور اسے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، مجھے اپنی خون کی قربانی دینی تھی۔ میں نے جب یہ سنا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا میں اپنی جان دینے کو تیار تھی؟ کیا میری محبت اتنی گہری تھی؟ لیکن پھر میں نے فرحاد کو دیکھا،
اس کی آنکھوں میں درد تھا مگر اس کے پیچھے ایک بے پناہ محبت بھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ اس رات میں تنہا اس جگہ گئی جہاں عامر نے اپنا جادو کیا تھا۔ وہاں اندھیرا تھا، جیسے روشنی کو کبھی بھی آنے کی اجازت نہ دی گئی ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ خنجر اٹھایا جو کہ مجھے قربانی دینے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ میں مر بھی سکتی ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ محبت کے بغیر نہیں جی سکتی۔ نبیلہ، مت کرو! اچانک فرحاد کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ میرے پیچھے کھڑا تھا، آنکھوں میں خوف اور بے بسی لیے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے، لیکن میرے چہرے پر ایک سکون تھا۔ اور میں تمہیں کھونے نہیں دوں گی۔ تم نے ہمیشہ میری حفاظت کی، آج میری باری ہے۔ میں نے خنجر اپنے ہاتھ پر رکھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتی، عامل کی خوفناک آواز گونجی۔ تم سمجھتی ہو کہ تمہاری قربانی اسے بچا لے گی؟ میں تم دونوں کو ختم کر دوں گا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور اس کے الفاظ میں زہر تھا۔ میں نے دیکھا کہ فرحاد اس کے جادو کے اثر سے اور بھی زیادہ کمزور ہو رہا تھا۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ میرے پاس وقت کم ہے۔ تم غلط ہو۔ میں نے عامل کی طرف دیکھا، میری آواز میں اب اور کوئی خوف نہیں تھا۔ محبت وہ طاقت ہے جسے تمہارے جادو کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی جان دے کر بھی اسے بچاؤں گی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے خنجر اپنے ہاتھ پر رکھا اور اپنی ہتھیلی کو کاٹ دیا۔ خون بہنے لگا اور میں نے دل میں دعا کی کہ میری قربانی قبول ہو۔ عامل نے ایک چیخ ماری جیسے میرا خون اس کے جادو کو ختم کر رہا ہو۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی سرخی مدھم پڑنے لگی، اس کا وجود کانپنے لگا۔ اس کے منہ سے ایک آخری چیخ نکلی جو اندھیرے میں گونجتی رہی، یہاں تک کہ وہ خود اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں زمین پر گر گئی۔ میری سانسیں تیز تھیں لیکن میری آنکھوں میں سکون تھا۔ فرحاد میرے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی۔ محبت قربانی مانگتی ہے فرحاد، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس لمحے میں نے دیکھا کہ فرحاد کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک واپس آ رہی تھی، اس کے وجود میں طاقت لوٹ رہی تھی۔ عامل کا جادو ختم ہو چکا تھا، لیکن فرحاد نے اپنی طاقت کا ایک حصہ کھو دیا تھا۔ وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، لیکن اس کی محبت پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ میں تمہارا مقروض ہوں نبیلہ، اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ تم نے ثابت کر لیا کہ محبت جادو سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے مجھے اپنی آخری سانس کیوں نہ دینی پڑے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے لگا کہ میں نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی، محبت، وفاداری اور ایک ایسا ساتھ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ ہماری مشکلات ختم نہیں ہوئی، اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے زندہ تھے، اور اس سے زیادہ خوبصورت چیز کیا ہو سکتی تھی۔